باپ اور بیٹے روح پاک کے نام سے آمین۔ مسیح خداوند میں میرے بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ جس موضوع پہ بات کروں گا وہ ہے یسوع مسیح کل کائنات کا بادشاہ۔ بادشاہ کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں، ہمارے خیال میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، بہت ساری باتیں آتی ہیں کہ اگر ایک بادشاہ ہے تو اس کی زندگی کیسی ہوگی، اس کا رہن سہن کیسا ہوگا، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور جہاں پر وہ رہتا ہے بیٹھتا ہے، جہاں پر بھی وہ اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس کا انداز کیا ہوگا۔ تو تاریخی طور پر اگر اس بات کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے بادشاہ جو اس زمین پر اس دنیا میں آئے ہیں ان کی زندگی بڑی شاہانہ ہے، اور بے شمار بادشاہوں کے نوکر چاکر، غلام، گھر میں کام کرنے والے، اور ہر وقت اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے وقت ان کے نوکر اور چاکر ان کی خدمت کرتے ہیں۔ اور ان کی زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، جب وہ جاگتے ہیں تو پھر بھی ان کی خدمت کرتے ہیں، جب وہ کام کرتے ہیں تو پھر بھی ان کی خدمت کرتے ہیں، جب وہ اپنے محل چبارے میں ہوتے ہیں پھر بھی ان کی خدمت کرتے ہیں، جب وہ سوتے ہیں پھر بھی ان کی خدمت کرتے ہیں، اور جب وہ جاگتے ہیں تو پھر بھی اس کے نوکر اور چاکر جو ہیں وہ اس کی خدمت کرتے ہیں۔ لیکن کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے کہ میں جس بادشاہ کی بات کرنے لگا ہوں وہ ہے یسوع بادشاہ، جو کل کائنات کا بادشاہ ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا، ولیوں کا ولی، رسولوں کا رسول، اور جس کی زندگی بالکل منفرد ہے۔ اور آج ہم اس کی زندگی کو دیکھیں گے، جانیں گے، پہچانیں گے کہ کس طرح میری زندگی یسوع بادشاہ کے مطابق گزر سکتی ہے، یا میں اس کو اپنی زندگی کا ماڈل بنا سکتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کا اگر ذکر کیا جائے تو یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے اس کے کاموں کا، اس کی خدمت کا اور اس کے ساری زندگی کے منشور کا ذکر جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے کہ وہ ایک ایسا بادشاہ ہوگا کہ جو اپنے منشور کو لے کر چلے گا، اور پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ اس کی بادشاہی کا حصہ بنیں گے، کیونکہ اس کی باتیں دوسرے بادشاہوں سے فرق ہے، اس کا رہن سہن دوسرے لوگوں سے فرق ہے، اس کی زندگی کا انداز بالکل دوسرے لوگوں سے فرق ہے، اس کا لوگوں میں رہنا سہنا بیٹھنا، لوگوں کی فکر کرنا، لوگوں کو شفا دینا، لوگوں کو برکت دینا، لوگوں کو اپنے پاس بلانا بالکل دوسرے بادشاہوں سے فرق ہے۔ اس لیے جب ہم یسوع بادشاہ کی بات کرتے ہیں تو وہ ہم سبوں کو اپنے پاس بلاتا ہے، آرام کے لیے، سکون کے لیے۔ اور حضرت متی رسول کی انجیل مقدس کے مطابق خداوند مسیح نے فرمایا کہ اے سب تھکے ماندے اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ تو میں تمہیں آرام دوں گا۔ اس لیے اس انجیل مقدس کی خوبصورت آیت کو پڑھنے سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یسوع بادشاہ کا منشور دوسروں کو اپنے پاس بلانا، یسوع مسیح کا منشور دوسروں کو آرام دینا، دوسروں کو بیماریوں سے شفا دینا، دکھوں سے شفا دینا، اور ان کو ان کی بیماریوں سے رہائی بخشنا ہے۔ اس لیے یسوع بادشاہ جو ہے ہماری سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی عبادت، جب ہم اے ہمارے باپ کی دعا کرتے ہیں تو اس میں یسوع مسیح کی بادشاہی کا منشور جو ہے وہ بتایا گیا ہے، پیش کیا گیا ہے کہ اس کی بادشاہی جو ہے وہ سب کو برابر کرتی ہے، اس کی بادشاہی بالکل سب کے لیے یکساں ہے۔ اور تاریخی طور پر بھی دوسرے بادشاہ جو ہیں ان کی زندگی فرق ہے، لیکن یسوع بادشاہ کی زندگی پیار اور محبت کی زندگی ہے۔ یسوع بادشاہ کی زندگی جو ہے وہ محبت کا الہی اور شاہی درس دیتی ہے۔ یسوع بادشاہ کی زندگی جو ہے وہ ہم سبوں کو اس طرف قائل کرتی ہے، مائل کرتی ہے کہ ہم یسوع مسیح کے ساتھ اس کے وفادار بیٹے اور بیٹیاں بنیں۔ دوسرے بادشاہوں کا منصور ہے، یہ بہت اعلیٰ ہے کہ وہ عالی شان محل میں رہتے ہیں، ان کا تاج جو ہے وہ بڑا شاہی ہے، لیکن یسوع مسیح جو ہے وہ عام لوگوں کے درمیان رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کی پیدائش بھی جو ہے وہ بھی عام استبل میں، عام چرنی میں ہوئی،
اور اسی بات سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یسوع مسیح بادشاہ دوسروں سے بالکل منفرد ہے. اور یسوع کا تاج جو ہے وہ کانٹوں کا تاج ہے. وہ کوئی الہی، کوئی شاہی، کوئی بالکل بناؤ سنگار والا تاج نہیں، بلکہ کانٹوں کا تاج ہے جو یسوع پہن کر ہر ایک کو بڑے بڑے دکھ سہ کر، مصیبتیں سہ کر، پریشانیاں سہ کر بھی وہ ہم سبوں کو پیار کرتا ہے. داؤد نبی کے اگر زبوروں کا مطالعہ کیا جائے، زبور پڑھے جائیں، زبور گائے جائیں، تو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یسوع کا ذکر جو ہے وہ بار بار آتا ہے کہ اس کی بادشاہی جو ہے وہ پاک ہے، اس کی بادشاہی جو ہے وہ سب کو پیار اور محبت کے ساتھ پاک کرتی ہے. اس کی بادشاہی جو ہے وہ مبارک اور زندہ، ازلی اور ابدی بادشاہ ہے. اس لیے اس کی بادشاہی، اس کے کام بھی سب سے فرق ہیں. آج کے دور میں جب ہم ایک بادشاہ کی زندگی کا جائزہ اگر لیں، تاریخی طور پر بھی دیکھیں، پہلے وقتوں کو بھی سامنے رکھیں اور آج کے دور میں بھی، تو پہلے وقتوں میں جب تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو جو بادشاہ ہوتے تھے وہ بڑے بڑے خوبصورت گھوڑوں پر بیٹھ کر جب وہ جنگ و جدل کے لیے نکلتے تھے تو ان کے ساتھ بہت بڑا ایک لشکر ہوتا تھا، اور ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی تھی کہ ہم دوسروں کو فتح کر کے آئیں گے، ہم جیت کر آئیں گے. اور اس جنگ و جدل کے سلسلے میں بہت سارے لوگوں کو مار دیا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا، زخمی کر دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ ایک بادشاہ جو ہے وہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے، اپنا نام اونچا کرنے کے لیے وہ تمام اس قسم کی جنگیں جو تھے وہ لڑتے تھے. اور اسی وجہ سے اگر تاریخ میں دیکھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں بڑے بڑے واقعات ملتے ہیں، بڑے بڑے ایسے ذکر ملتے ہیں کہ بادشاہ جو ہیں وہ دوسروں کی زندگیوں کو، دوسروں کے کاموں کو، دوسروں کی باتوں کو وہ بالکل ملیا میٹ کرتے ہیں. لیکن جب ہم خداوند مسیح کی، یسوع بادشاہ کی بات کرتے ہیں تو بڑے بڑے بادشاہ بھی یسوع کو کہتے ہیں کہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یہودیوں کا بادشاہ ہے. جب پیلاطوس کی کچہری میں خداوند مسیح کو پیش کیا گیا تو اس سے پوچھا گیا، بادشاہوں نے پوچھا کہ کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ تو یسوع مسیح نے اس کو کہا کہ یہ بات جو تو کر رہا ہے، جو تو کہہ رہا ہے، کیا تیرے اندر سے آئی ہے، تیرے اندر سے اٹھی ہے، یا کہ دوسروں نے تجھے میرے حق میں یہ بات کرنے کو کہا ہے؟ اس لیے کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی باتیں سچائی پر مبنی ہے، خداوند یسوع مسیح کی آواز حق پر مبنی ہے، خداوند یسوع مسیح کا منشور حق پر مبنی ہے. اس لیے وہ بار بار اپنے آپ کو بالکل ایسا سادہ، بالکل عاجز، انکسار اپنے آپ کو بادشاہ پیش کرتا ہے. اس لیے جب ہم یسوع بادشاہ کی عید مناتے ہیں تو بڑا اچھا ہے کہ کیتھولک چرچ میں، تمام پیرشز میں، تمام گرجا گھروں میں، تمام جتنے بھی کیتھولک چرچ ہیں ان میں بڑے شاہانہ طور پر اس جلوس کو منایا جاتا ہے. لوگ پیرشوں میں، اسکول کے بچے، خاندانی طور پر لوگ جو ہیں وہ جھنڈیاں بنا کر، وہ پھولوں کی پتیاں لے کر، چونا لگا کر وہ اپنی محبت اور اپنے پیار کا اظہار یسوع بادشاہ کے ساتھ کرتے ہیں. کیونکہ جس زندگی میں یسوع بادشاہ آ جائے، یسوع بادشاہ کے منہ کی باتیں آ جائیں، یسوع مسیح کے منشور کی باتیں آ جائیں، پھر اس کی زندگی ہی بدل جاتی ہے، اس کا رخ چینج ہو جاتا ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کا خیال بدل جاتا ہے. اسی وجہ سے خداوند یسوع المسیح جو کائنات کا واحد بادشاہ ہے، جس نے ساری دنیا کے بادشاہوں کو اس بات کا پیغام دیا ہے کہ وہ اپنی آواز سے، اپنے کاموں سے، اپنی باتوں سے بالکل اس بات کو دوسروں پر عیاں کرتا ہے کہ یسوع کا کلام، یسوع کی باتیں جو ہیں وہ محبت سے بری ہیں، وہ پیار سے بری ہیں، وہ رواداری سے بری ہیں، وہ ایک دوسرے کی عزت اور احترام سے بری ہیں، وہ دوسروں کو یکجا کرنے کی ایسی بات ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح کی باتیں آج بھی ہمیں اس بات سے آگاہ کرتی ہیں، آج بھی ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم خداوند مسیح کے پاس آئیں. یسوع کی پیدائش کے وقت بھی ہمیں یہ ذکر سننے کو ملتا ہے، پڑھنے کو ملتا ہے کہ جب خداوند مسیح کی پیدائش ہوتی ہے
تو بڑے بڑے بادشاہ ہیرودیس جیسے بادشاہ جو ہیں وہ یسوع کو دیکھنے کے خواہش مند ہیں تاکہ یسوع کو دیکھیں کہ وہ کون سا ہے۔ تو دیکھیں یہ اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر بادشاہ اس زمانے کے اس دور کے بادشاہ یسوع کی پیدائش کے وقت اس بات کا اس ارادے کا خیال کرتے ہیں، سوچتے ہیں، خواہش کرتے ہیں کہ میں نے یسوع بادشاہ کا دیدار کرنا ہے۔ حالانکہ پڑھنے سے سننے سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہیرودیس بادشاہ اپنے دور کا اپنے زمانے کا بادشاہ تھا اور وہ بڑی اپنی شان و شوکت رکھتا تھا، وہ اپنے جاہ و جلال میں رہتا تھا، لیکن جب یسوع بادشاہ کا ذکر سنتا ہے تو اس کا خیال، اس کی باتیں، بے شک اس کے اندر جو بھی ہے، لیکن اس نے اقرار کیا ہے، اس نے اس بات کو مانا ہے کہ میں نے یسوع بادشاہ کا دیدار کرنا ہے، میں نے یسوع بادشاہ کو ماننا ہے، میں نے یسوع بادشاہ کو دیکھنا ہے۔ اور بڑے بڑے لوگ دور دراز سے خداوند یسوع کا دیدار کرنے کے لیے آتے ہیں اور پھر اپنے نذرانے، اپنے تحفے، اپنی عقیدت، اپنی محبت کا اظہار یسوع مسیح کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس لیے جب ہم یسوع مسیح جو کل کائنات کا بادشاہ ہے، جو امن اور سلامتی کا بادشاہ ہے، جو پیار اور محبت کا سرچشمہ ہے، اور اس کی بادشاہت دوسروں سے فرق ہے۔ تلاوتوں میں بھی ہم سنتے ہیں، کلام مقدس میں بھی ہم سنتے ہیں کہ یسوع مسیح کی جو بادشاہت ہے، یسوع مسیح کا جو زمانہ ہے وہ محبت کا زمانہ ہے۔ اشعیاء نبی کے صحیفے میں ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ خداوند مسیح کا دور، خداوند یسوع مسیح کا زمانہ ایسا ہوگا کہ شیر اور بکری دونوں اکٹھے چریں گے۔ اس قدر محبت ہوگی، اس قدر پیار ہوگا کہ کوئی افراتفری نہیں ہوگی، کوئی کسی قسم کا جنگ و جدل نہیں ہوگا، کوئی کسی قسم کی ڈراؤنی باتیں نہیں ہوگی، بلکہ پیار اور محبت کی باتیں ہوں گی۔ اس لیے یسوع بادشاہ کی عید ہم سبوں کو محبت کی دعوت دیتی ہے، اپنے آپ کو چھوٹا کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ یسوع مسیح کو جتنی سرفرازی ملی، یسوع مسیح کو جتنی شان و شوکت ملی، یسوع مسیح کو جتنی قدر ملی، اس نے اپنے آپ کو چھوٹا بنایا، حلیم بنایا، عاجز بنایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جب ہم یسوع بادشاہ کی عید مناتے ہیں تو یہ وفاداری کا ہمیں پیغام دیتی ہے، یہ پیار کا ہمیں پیغام دیتی ہے کہ جب ہم لطوریا اس سال کے اختتام پہ ہیں تو یہ بات ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم آنے والے موسم سے واقف ہو کر، واقفیت حاصل کر کے خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں اولین درجہ دیں، اولین جگہ دیں، تاکہ یسوع مسیح کا کلام، یسوع مسیح کی باتیں آج بھی اگر ہم دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح کا دور، خداوند یسوع مسیح کی باتیں، خداوند یسوع مسیح کا کلام، خداوند یسوع مسیح کی آج بھی بات چیت جو ہے وہ ہمیں دعوت دیتی ہے۔ آج بھی دنیا میں بے شمار قسم کی بیماریاں چل رہی ہیں، پھیلی ہوئی ہیں، آج بھی بے شمار لوگ بیمار ہیں جن کو شفا کی ضرورت ہے، آج بھی بے شمار لوگ غریب ہیں جو روٹی پانی کو ترس رہے ہیں، آج بھی بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کپڑا نہیں ہے، مکان نہیں ہے، گھر نہیں ہے، جن کے پاس بے شمار قسم کی زندگی کی پریشانیاں اور مشکلات ہیں۔ لیکن آج میں ان سبوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ یسوع بادشاہ کی طرف ضرور دیکھیں، ضرور یسوع بادشاہ کی طرف اپنی اس محبت کو بڑھائیں، اس محبت کے ساتھ، اس پیار کے ساتھ آگے آئیں کہ یسوع بادشاہ اگر میرے ساتھ ہے، میری زندگی میں ہے، میرے گھر میں ہے، میرے خاندان میں ہے، میرے پیرش میں ہے، میرے سینٹر میں ہے، میرے گھرانے میں ہے، تو پھر مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ کیونکہ بڑے بڑے بادشاہ جو ہیں وہ یسوع کے آگے سر کو جھکاتے ہیں، وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اس بات کو مان لیتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ میرا بادشاہ ہے۔ اس لیے اس کو بادشاہوں کا بادشاہ کہا گیا ہے مکاشفہ کی کتاب کے مطابق، اسے خداوندوں کا خدا کہا گیا ہے مکاشفہ کی کتاب کے مطابق، وہ ولیوں کا ولی ہے۔ اس لیے جب بھی ہم یسوع بادشاہ کی عید مناتے ہیں تو یہ محبت سے بری ہے، پیار سے بری ہے، عقیدت سے بری ہے، اور یہ محبت آج خداوند یسوع المسیح ہم سبوں میں بانٹنا چاہتا ہے کہ آج بھی جو بیمار لوگ ہیں، جو دکھی لوگ ہیں، وہ یسوع بادشاہ کے پاس آئیں۔ آج بھی وہ لوگ جو بے گھر ہیں وہ یسوع مسیح کے پاس آئیں۔ آج بھی جو لوگ بے اولاد گرانے ہیں وہ یسوع مسیح کے پاس آئیں۔ آج بھی جو لوگ اپنی اپنی پریشانیوں میں گھیرے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، وہ یسوع مسیح کے پاس آئیں۔
اور کہیں کہ اے میرے مسیحا، اے میرے یسوع بادشاہ، مجھے میرے دل کی تمام مرادوں کو، امیدوں کو، نیک ارادوں کو پورا کر۔ لیکن یہ بات اس وقت ہی ممکن ہے، اس وقت ہی پھلدار ثابت ہو سکتی ہے جب ہم یسوع کو پکاریں گے، جب ہم خداوند مسیح کے پاس آئیں گے، جب ہم اس کی بادشاہی کا حصہ بنیں گے۔ تو بے شمار قسم کے واقعات کلام مقدس میں سے، نئے عہد نامے میں سے، پرانے عہد نامے میں سے ہماری مدد کرتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کے پاس آئیں، ہم اس کی بادشاہت کا حصہ بنیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی اس دنیا کی بادشاہی سے منفرد ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا اٹھنا بیٹھنا آج کل اور پرانے وقتوں کے بادشاہوں سے منفرد ہے، کیونکہ وہ تو اپنے لوگوں کے درمیان رہتا ہے، وہ تو اپنے لوگوں کے درمیان ان کو شفا دیتا ہے۔ یسوع بادشاہ تو اپنے لوگوں کو زندگی دیتا ہے، یسوع بادشاہ تو اپنے لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، یسوع بادشاہ تو اپنے لوگوں کو اپنے پاس بلاتا ہے، ان کے درمیان رہتا ہے۔ اس لیے اس نے وعدہ بھی کیا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ حضرت متی رسول کی انجیل مقدس کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس میں اس کو ایمانویل کہا گیا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، اس کی موجودگی، اس کی حضوری ہمارے ساتھ ہے۔ اور مقدس پولس رسول اپنے خطوط میں اس بات کا بار بار ذکر کرتے ہیں کہ خداوند میں خوش رہو۔ ہمیشہ کہتا ہوں کہ خوش رہو۔ جب ہم خوش رہیں گے، خدا کی محبت میں رہیں گے، خدا کے پیار میں رہیں گے، ہمارے خاندانوں کو برکت ملے گی، ہمارے گھروں سے بیماریاں ختم ہوں گی، ہمارے گھروں سے پریشانیاں ختم ہوں گی، ہمارے گھروں میں خدا کی برکت نازل ہوگی، ہمارے گھروں میں خدا کے فضائل نازل ہوں گے، تاکہ ہم یسوع بادشاہ کو اپنی زندگی میں اپنا سکیں۔ میں آخر میں یسوع بادشاہ کی عید کے موقع پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بہت کچھ پڑھا جا سکتا ہے، بہت دیر تک بولا جا سکتا ہے، لیکن میں ایک کہانی کے ساتھ اختتام کرنا چاہوں گا، اور اس کہانی کا جو مرکزی خیال ہے، اس کہانی کا جو نقطہ عروج ہے، اس کہانی کا جو بیان کرنے کا مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ اگر یسوع زندگی میں آ جائے تو دنیا کی ساری چیزیں جو فنا ہونے والی ہیں فنا ہو سکتی ہیں، لیکن جس کی زندگی میں یسوع آ جائے، جس کی زندگی میں یسوع بادشاہ آ جائے، پھر اس کی زندگی میں ہر طرف خوشیاں ہیں، ہر طرف شفا ہے، ہر طرف برکت ہے، ہر طرف زندگی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک کہانی بیان کرنا چاہوں گا۔ ایک بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ نے اپنے محل سے اعلان صادر کیا، اعلان کیا کہ میرے گھر میں آؤ، میرے محل میں آؤ جو بہت خوبصورت ہے، اور جس کسی کو جو بھی چیز اچھی لگے وہ میرے محل سے چیز اٹھائے اور اپنے گھر لے جائے۔ تو کیا ہوا کہ جو ہی بادشاہ کے محل سے یہ اعلان کیا گیا تو تھوڑے ہی عرصے کے دوران بے شمار لوگ بادشاہ کے محل میں پہنچ جاتے ہیں، اور ہر کوئی بادشاہ کے محل سے اپنی اپنی پسند کی چیز اٹھا لیتا ہے۔ جس کو جو بھی اچھا لگا اس نے کیا، اس نے اٹھایا، اس نے اس کو قابو میں کیا، اس نے اس پر اپنا قبضہ کیا، قابض ہو گیا اور اس کو اپنے گھر لے گیا۔ لیکن ایک بندہ جس کی پوشاک بھی اتنی صاف نہیں تھی، دیکھنے میں بھی سادہ تھا، اور اس کے دل میں دنیاوی چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، وہ بالکل سادہ کھڑا رہا۔ تو جب بادشاہ کا محل مکمل طور پر خالی ہو گیا، مکمل طور پہ، تو سارے لوگ چلے گئے، چیزیں بھی لے کے گئے، لیکن وہ بندہ جو بالکل سادہ تھا وہ بادشاہ کے ساتھ، بادشاہ کے پاس کھڑا تھا۔ بادشاہ نے اس کو کہا، یار میرے محل سے تجھے کچھ نہیں پسند آیا، تو نے کوئی چیز نہیں اٹھائی، میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں، تجھے کچھ نہیں پسند آیا۔ تو اس نے کہا، نہیں مجھے تیرے محل سے کچھ نہیں پسند آیا، لیکن ایک چیز پسند آئی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا، وہ کون سی چیز ہے؟ تو اس بندے نے بادشاہ کو اپنے گلے لگا لیا۔ جب گلے لگا لیا، اس نے کہا، بادشاہ مجھے تو پسند ہے، میں تجھے اپنے گھر میں لے کے جاؤں گا۔ تو بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ اس بندے کی سوچ، اس کا خیال دوسروں سے منفرد ہے۔ مسیح خداوند میں میرے حاضرین، میرے ناظرین، میرے بھائیوں اور بہنوں، پیارے بچوں اور قابل احترام بزرگوں، میں آپ کو آج دعوت دینا چاہتا ہوں
کہ ہم بھی یسوع بادشاہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنے گھر میں لے کے جائیں، اپنے دل میں لے کے جائیں، تاکہ آنے والا موسم جب ہم یسوع بادشاہ کی عید مناتے ہیں تو آنے والا موسم ہم سبوں کو خوشیاں عطا کرے، برکتیں عطا کرے، تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے منشور کا حصہ بنیں، اس کے بیٹے اور بیٹیاں بنیں، اس کے شاگرد اور شاگردہ بنیں، اور یسوع مسیح کے کلام کو، اس کے نام کو پوری دنیا میں اپنی زندگی میں، اپنے دل میں لے کر دوسروں تک پہنچائیں۔ خدا ہمیں فضل دے تاکہ ہم یسوع بادشاہ کی عید کے موقع پر خداوند یسوع مسیح کو اپنے دل میں اتاریں، اپنے دل میں جگہ دیں، اپنے خاندان میں جگہ دیں، اپنے گھر میں جگہ دیں، اپنے پیرش اور اپنے سینٹر میں جگہ دیں، تاکہ یسوع مسیح کی خوبصورت عید کے موقع پر ہمیں برکت ملے۔ خداوند پاک خدا ہم سبوں کو اس عید کے موقع پر یہ فضل دے تاکہ ہم یسوع مسیح کی زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر دوسروں کے لیے خوشیوں کا وسیلہ بنے۔ مسیح یسوع کے نام سے آمین۔